پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجیے۔ سندر نگر کے ایک گاؤں میں رانو چڑیا اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ ایک بڑے عالیشان اور پیارے سے گھونسلے میں رہتی تھی۔ دراصل رانو چڑیا نے جس محنت اور مشقت سے یہ اتنا عالیشان گھونسلہ بنایا تھا، اس سے کئی زیادہ محنت سے وہ اپنے 2 خوبصورت سے بچوں ببلو اور لاڈو کی پرورش کر رہی تھی۔ لاڈو چڑیا جہاں پر اپنی ماں کا بہت زیادہ احساس کرتی، اس کے ساتھ دانا چگ کے لاتی، اس کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، وہیں ببلو چڑیا ہر وقت ماں کو ستاتا رہتا تھا۔ اسے اپنے بڑے اور عالیشان سے گھونسلے کا بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اسی گھمنڈ اور غرور میں جنگل کے باقی پرندوں کو پریشان کرتا۔ ببلو اگر اسکول جاتا تو وہاں کے پرندوں سے لڑاتا، کبھی وہ جنگل کے معصوم پرندوں کو تنگ کرتا اور کبھی غریب پرندوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ہا ہا ہا، میرا گھونسلہ تو بہت بڑا، خوبصورت اور عالی شان ہے۔ تم لوگوں کا گھونسلہ تو میرے گھونسلے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ببلو اسی طرح سے ہی جنگل کے بیچارے غریب پرندوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ رانو چڑیا بڑی کوشش کرتی کہ وہ ببلو کو پیار سے سمجھائے، لیکن ببلو کو اپنی ماں کی باتیں ذرا بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ببلو بیٹا، کسی کو ستانا اچھی بات نہیں۔ دیکھو ببلو بیٹا، ہمارے پاس کتنا پیارا اور بڑا گھونسلہ ہے، کھانے کو اچھا کھانا بھی مل جاتا ہے، اور تمہارے پاس اتنی اچھی اور پیاری کتابیں بھی ہیں، اور تم اتنے اچھے اور بڑے اسکول جاتے ہو۔ ہمارے گھونسلے میں اے سی بھی لگا ہے، جبکہ جنگل کے کتنے ہی پرندوں کے گھونسلوں میں اے سی تو دور کی بات، پنکھا بھی نہیں لگا۔ رانو چڑیا نے پھر سے اپنے بیٹے ببلو کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا ماں، آپ مجھے ہر وقت ایک ہی بات سمجھاتی رہتی ہو۔ مجھے پتا ہے کہ ہمارا گھونسلہ خوبصورت ہے، عالیشان ہے، اور اس میں اے سی بھی لگا ہوا ہے۔ بار بار مجھے ایک ہی بات نہ بتایا کرو۔ ببلو نے ایک بار پھر سے اپنی ماں کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو اب روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ ببلو باہر سے کوئی شرارت کر آتا اور بیچارے پرندے رانو کو آ کر اس کی شکایت لگاتے۔ رانو بیچاری کبھی ان سے معافی مانگتی، کبھی ان کے نقصان کی تلافی کرتی، اور کبھی ببلو کو سمجھانے بیٹھ جاتی تھی، لیکن ببلو کی شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسی طرح ایک دن وہ جنگل میں سیر کی غرض سے نکلا تو اسے کلو کوا ایک پیڑ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ کلو کوا جنگل کا ایک غریب کوا تھا، اس کا گھونسلہ پکا بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس ٹھیک طریقے سے کھانے کو دانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارا دن جنگل میں محنت کر کے اپنے کھانے کا انتظام کرتا اور شام کو روکھی سوکھی کھا کر سو جایا کرتا تھا۔ اس دن بھی کلو کوا اپنے پیڑ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا۔ اس کی چونچ میں گندم کا ایک ہی ٹکڑا تھا۔ جب ببلو نے کلو کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوجی۔ سارا جنگل جانتا تھا کہ کلو کوے کو گانے کا کتنا شوق ہے، لیکن جنگل میں سے کوئی بھی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔ ببلو بھی جانتا تھا کہ اگر وہ کلو سے گانے کے لیے کہے گا تو وہ فوراً سے اپنا کھانا بھول کر اس کے لیے گانا گانے لگ جائے گا۔ ببلو نے کلو کوے کو پیار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کلو کوے، تم کتنے خوبصورت ہو،
تمہاری آواز بھی بہت پیاری ہے، ذرا مجھے اپنا گانا تو سناؤ، مجھے تمہارا گانا سننے کا بہت شوق ہے۔ کلو کوا بیچارہ ببلو کی اس ترکیب اور ہوشیاری سے ذرا واقف نہیں تھا۔ اس نے خوش ہو کر کائیں کائیں کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہی کلو کوے نے منہ کھولا، گندم کا وہ ٹکڑا اس کے منہ سے نیچے گر پڑا اور ببلو نے جھٹ وہ ٹکڑا اٹھایا اور فوراً ہی وہاں سے اڑ گیا۔ بیچارہ کوا ببلو کی اس شرارت پر بڑا ہی پریشان ہوا اور اس پریشانی کے عالم میں ببلو کی شکایت اس کی ماں رانو سے کرنے کے لیے اس کے گھونسلے میں پہنچ گیا۔ دیکھ رانو، تیرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے لیے ایک گندم کا ٹکڑا اکٹھا کیا تھا۔ سارے دن کی محنت کے بعد جب میں اپنے گھونسلے میں اسے کھانے کے لیے بیٹھا تو ببلو وہاں پر آ گیا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ میں اسے گانا گا کر سناؤں۔ سارا جنگل جانتا ہے کہ گانا گانا میری کمزوری ہے۔ میں نے گانا گانے کی خوشی میں جیسے ہی منہ کھولا تو گندم کا وہ ٹکڑا میرے منہ سے نیچے گر گیا اور ببلو جھٹ ہی وہ ٹکڑا لے کر وہاں سے اڑ گیا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں غریب کوا بھوکے پیٹ کیسے دوبارہ سے محنت مزدوری کروں اور اپنا پیٹ بھروں؟ رانو چڑیا ببلو کی اس شرارت پر اب تو واقعی ہی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوئی تھی۔ بچوں کو اسکول میں تنگ کرنا یا پھر غریب پرندوں کا مذاق اڑانا، اس بات پر وہ کسی حد تک ببلو کو ہر روز سمجھاتی تو تھی، پر اب تو اس نے پرندوں کو اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ان کے گھونسلے سے ان کا کھانا لے کر ہی اڑنے لگا تھا۔ رانو چڑیا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، لیکن اس سے پہلے اس نے کلو کوے سے انتہائی معذرت سے کہا تھا، کالو بھیا مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے کی شرارتیں تو دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ میرے ذہن میں اس کو سبق سکھانے کے لیے ایک ترکیب آئی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ایسا کرو کہ تم کسی اپنے رشتے دار کے گھر چلے جاؤ۔ میں ببلو سے کہوں گی گرمی اور بھوک کی وجہ سے کالو کوے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اور پھر رانو چڑیا نے کلو کوے کے ساتھ مل کر اس ترکیب کو مکمل کرنے کا سوچا۔ شام کو شرارتیں کرتا ببلو چڑا جب واپس اپنے گھونسلے کی طرف لوٹا تو اپنی ماں کو دکھی پا کر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اماں کیا ہو گیا؟ تم اتنی پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں بیٹا، دوپہر کو کوئل چاچی آئی تھی، اس نے بتایا کہ کلو کوے کے گھونسلے سے کسی نے اناج چوری کر لیا ہے۔ گرمی اور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے کلو کوے کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اس کو فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ہسپتال کا نام سنتے ہی ببلو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے تو بس اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی شرارت ہی کی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چھوٹی سی شرارت کسی کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی پریشانی میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ اماں میں نہیں چاہتا تھا کہ کلو بھائی کو کچھ ہو، میں نے تو اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی شرارت ہی کی تھی۔ ببلو نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح سے اس نے بس کلو کو تنگ کرنے کے لیے اسے گانا گانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی
اس نے گانا گانے کے لیے چونچ کھولی۔ وہ اسے تنگ کرنے اور شرارت کرنے کے لیے ہی اس کا وہ کھانا وہاں سے لے کر بھاگ گیا تھا۔ ببلو کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس چھوٹی سی شرارت سے کلو کوے کی طبیعت اس قدر بگڑ سکتی ہے۔ اماں میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس چھوٹی سی شرارت کی وجہ سے کلو بھائی بیمار ہو جائیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں ان کی مدد کیسے کروں؟ رانو چڑیا نے اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دیکھا کہ اس چھوٹی سی شرارت نے کلو کوے کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں کلو کوے کے لیے کھانا بناتی ہوں اور تم اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے کلو کے گھونسلے میں ایک پنکھا لگوا دو۔ ببلو کو ماں کی یہ ترکیب بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے کلو کوے کے گھونسلے میں ایک پنکھا لگوا دیا تھا۔ ببلو نے یہ پیسے اس لیے جمع کیے ہوئے تھے کہ وہ بہت زیادہ اچھے اور مہنگے کھلونے لائے گا، لیکن اب کلو کوے کی طبیعت کا سن کر اس نے کھلونوں والا ارادہ ترک کر دیا اور انہی پیسوں سے کلو کوے کے گھونسلے میں ایک پنکھا لگوا دیا تھا۔ اب کلو کوا اپنے گھونسلے میں آرام سے پنکھے کے نیچے بیٹھتا تھا اور ببلو کو بہت زیادہ دعائیں دیتا تھا۔ رانو بھی اپنے بیٹے ببلو سے اب بہت خوش تھی، جس نے شرارتوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اور اب وہ ہر ممکن طور پہ یہی کوشش کرتا کہ وہ پرندوں کی مدد کرے اور انہیں پریشان تو ہرگز نہ کرے۔